بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ آپ حضرات کو خوش رکھے، خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، تمام مصیبت و پریشانی بیماریوں سے اللہ آپ حضرات کی حفاظت فرمائے۔ آج آپ حضرات کے لیے ایک مجرب عمل اور ایک استخارہ لے کر آیا ہوں۔ اگر مریض کے بارے میں یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اس پر کون سی بیماری ہے، سحر ہے، جادو ہے، سایہ ہے، یا کوئی خبیث جن اس کے اوپر ہے، جسمانی بیماری ہے یا روحانی بیماری ہے، آپ خود یہ تشخیص کر سکتے ہیں، خود چیک کر سکتے ہیں، یا دوسرے کے پاس چیک بھی کرا سکتے ہیں۔ کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ عمل آپ خود کر سکتے ہیں۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آتی ہے اس کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو بھی آن کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آسانی تک آپ حضرات تک پہنچ سکے۔ ویڈیو شروع کر لیتے ہیں۔ آپ ایک گلاس پانی لے لیں، سادہ پانی، یہ لے کر مریض کا نام لے لیں اور مریض کی جو والدہ ہے اس کا نام لے لیں، یا مریض کو سامنے رکھ کے اس سے پوچھیں، وہ بآواز بلند اپنا نام بھی بتائے اور اپنی والدہ کا نام بھی بتائے۔ اس کے بعد آپ عمل شروع کریں۔ نام پوچھنے کے بعد ایک مرتبہ سورہ ناس یہ آپ پڑھ لیں، جیسے کہ پہلی آیت پڑھتے ہیں نا، قل اعوذ برب الناس، ہر آیت کے آخر میں ناس ہے تو اس ناس کو 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ جیسے کہ آپ شروع پڑھتے پڑھتے قل اعوذ برب الناس، آخر میں ناس آ گیا، ابھی ناس کو 11 مرتبہ دہرائیں، الناس الناس الناس۔ پھر دوسری آیت ملک الناس، اس آیت کے آخر میں بھی ناس ہے، اس ناس کو بھی 11 مرتبہ دہرائیں، الناس الناس الناس۔ پھر تیسری آیت الہ الناس، اس کے آخر میں بھی الناس آ گیا، اس کو بھی 11 مرتبہ الناس الناس۔ جس آیت کے آخر میں ناس ہے اس ناس کو 11 مرتبہ پڑھ لیں، اسی طرح یہ سورت پوری کر لیں۔ یہ ایک مرتبہ ہو گیا، پھر دوسری مرتبہ اس طرح پڑھیں، پھر تیسری مرتبہ اب اس کو پڑھ لیں۔ ناس کو 11 مرتبہ پڑھیں، سورت ایک مرتبہ سورت آپ نے پڑھ لی۔ اسی طرح یہ دوبارہ شروع کریں گے، پھر نام پوچھ کے یا بتا کے پھر یہ اس طرح پڑھ لیں گے جیسے بتایا گیا، اسی طرح 3 مرتبہ کر لیں گے۔ اس کے بعد 3 سانسوں میں پانی مریض کو پلائیں، 1 سانس، 2 سانس، تیسرے سانس میں پورا پانی کو ختم کرنا ہے۔ یا پانی کڑوا ہوگا یا میٹھا ہوگا یا ذائقہ تھوڑا تبدیل ہوگا یا بالکل نارمل ہوگا۔ اب مریض سے پوچھیں، اگر پانی کڑوا ہو گیا، پینے کے قابل نہیں ہے، کڑوا ہے، آپ یہ سمجھ لیں کہ اس پر سحر ہے، جادو ہے، دشمن نے اس پر حملہ کیا ہوا یا حملہ کروا رہا ہے، اس کو نقصان پہنچا رہا ہے، سحر جادو ہے۔ اور اگر پانی ایک دم میٹھا ہے تو اس پر جو نا وہ عشق کے تعویذات ہیں، محبت کے، الفت کے اس پر تعویذات ہیں۔ اور اگر پانی کا ذائقہ تھوڑا سا چینج ہو گیا، بدل گیا، پانی پی سکتے ہیں، اتنا زیادہ چینج نہیں ہوا ہے، تو اب یہ سمجھے کہ اس پر جو نا وہ سایہ ہے۔ اور اگر پانی ایک دم نارمل ہے، جیسے پانی پیا تھا، رکھا تھا، ایسا یہ کچھ بھی چینج نہیں ہوا ہے، تو سمجھیں اس پر کوئی روحانی بیماری نہیں ہے، جسمانی بیماری۔ اب جسمانی بیماری معلوم آپ کو ہو گیا، اب کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس، حکیم طبیب کے پاس جا کے علاج کرائیں۔ اور سحر جادو یہ بھی آپ کو معلوم ہو گیا کہ اچھے متقی پرہیزگار عامل کے پاس جا کر اپنا علاج کرائیں۔ یہ خود کر سکتے ہیں، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، بہت ہی مجرب، بہت بڑا یہ تحفہ ہے، خود بھی اس پر عمل کریں اور ان تک پہنچا دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔